السلام علیکم ناظرین، میں حکم میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان لاہور کے امیر سید رضی شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کو پہلے بہت مبارک، دعاؤں کی کامیابی پر مطالبات بھی مانے گئے ہیں، منظور ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھیں گے کہ مطالبات جو منظور ہو گئے ہیں ان میں کس کس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے؟ تمام پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور اپنے اپنے وقت کے مطابق تمام ادارے لڑنے کے لیے ہماری ٹیمیں ان سے مطالبات کے طور پہ بات چیت چل رہی ہے، اور جیسے جیسے ہی جو مطالبہ منظور ہوتا چلا جائے وہ انشاءاللہ وزیر کمپلیٹ کری آپ لوگوں کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے یہ بات کی گئی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر ڈاکٹر حافظ صدیقی کو امریکہ میں خط جائے گا وزیر خارجہ، کیا اس پر کیا پیشرفت ہوئی ہے؟ اب اس حوالے سے جو ہمارے ذمہ داران ہیں اور جو سرکاری سطح کی ڈپٹی رنسان کے حوالے سے بھی وہ سارے معاملات طے پا رہے ہیں، اور اس پہ جو بھی معاملات ہیں ٹیکنیکلی، جس میں سب سے پہلے تو ان کی پاکستانی شہریت کی بحالی کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، جس میں آپ کا شناختی کارڈ حافظ کا اور ان کے پاسپورٹ کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے ان کی شخصیت کو پاکستانی حیثیت سے بحال کیا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں جو آہستہ آہستہ مذاکرات کے تحت سارے معاملات طے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی۔ جیسا اس میں ایک پیٹرول کا مطالبہ جو کہ 30 جون کو شاید اس میں کمی کا امکان تھا کہ یہ کی جائے گی، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ حکومت جو بجٹ میں 50 سے 60 روپے کی دیری مزید بڑھا رہی ہے۔ اگر پھر مزید بڑھا دے گی تو آپ کے مطالبات کیسے مانے جائیں گے، اور اگر بڑھا دے گی تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دو باتیں جی، کہ ایک تو پرائز کا بڑھنا ہے اور ایک عوام الناس کا ٹیمپرمنٹ کا لیول کا بڑھنا ہے۔ یہ برداشت کو چیک کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی دیکھی جا رہی ہے کہ عوام کے اندر کتنی کی برداشت ہے، تو اب عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا رد عمل دے اپنے حق کی خاطر۔ اگر انہی شرائط کے اوپر پاکستان کو چلانا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، غیر مستحکم کرنا ہے، تو پھر عوام کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان سے اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اترے۔ اور جس انداز سے بھی اب لانگ مارچ کا تو مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے حق کی خاطر میدان عمل میں، بات کا منمانا مانی کی بات، اب عمل درآمد کرانا کن کی ذمہ داری ہے؟ اب ہم عمل درآمد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ لوگ عمل درآمد کراتے ہیں، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے امیر محترم کی شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگلا جو معاملات ہیں وہ ان کے بس کے نہیں رہیں گے، اور معاملات اگر کوئی اعلان ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا تو پھر ان کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ تو خدارہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کو ان کے جینے کا حق دیں۔ تو جو بھی ان کے عزائم ہیں یا جن کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، عوام کو پاکستان کا استحصال کر رہے ہیں، یہ کوئی قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ تو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں دینے جا رہے تو بھی اس پر جو عوام ہے، جو مخالفین ہیں، وہ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ سعد نقوی صاحب نے شاید کوئی ڈیل کی ہے، اب وہ اس کے فوراً بعد میں عمر کے فوراً ملاقات بھی ہو گئی ہے، اس پر کوئی رد عمل بھی نہیں آ رہا، تو اس پر کیا کہیں گے؟ جی، پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے اور پاکستان مسلمانوں کا وہ خطہ ہے جہاں سے یہ فارغ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، شاہان صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان ہے۔ اب ان حالات کے اندر قوم کو چاہیے کہ جو گستاخوں کے ساتھ جب یہ ڈالتے ہیں، قوم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آخرت میں کچھ حصہ رکھنا ہے، کہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ تو اب یہی فکر، اسی فکر اور اس سوچ کو تحریک لبیک عوام کے اوپر، عوام کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ ہم نے قربانیاں دیں عمران خان کے دور کے اندر، عوام نے، جوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس کی ہٹ درمی آج بھی ذلت کے گڑھے میں جا رہا ہے وہ، اور جس انداز سے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو مکافات عمل ہے کہ جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کام کرنے کا وقت تھا، اظہار کرنے کا وقت تھا، اس وقت کو ضائع کیا، اور اس وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے کہ جن کی وجہ سے آج نشانی عبرت بننے جا رہے ہیں۔ تو قوم مسلمان ہے یہاں کی، اور بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہے اب وہ کن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ملنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ جمہوری عمل ہے، جمہوری عمل۔ اگر اس معاملے میں کوئی رد عمل آتا ہے تو پھر ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہے۔
اچھا سر، ایک جماعت مذہبی جماعت ہے، ان کے رہنما نے یہ بیان دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ جو قادیانی ہیں وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں، تو اس بندے سے جا کر نہ مشتری سرد کی بھیک مانگنا یہ سراسر ناجائز اور غلط تھا اور کم عقلی تھی. تو ان کے اس بیان کو کس طرح لیتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے اور ماضی میں وہ اس جماعت کا طریقہ لبیک کا حصہ بھی رہے ہیں؟ لیکن جی معززین اور جو محترم لوگ ہیں ان کا تو یہ انداز بھی نہیں بنتا. بنیادی طور پر جو اس وقت سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے وہ کون ہیں، لیکن اقتدار ان کے پاس ہے. ان کا جو ذاتی حیثیت میں جو کردار جو معاملات ہیں، اب ذمہ داری ان کے پاس ہے. اس وقت فیصلے کے حق اختیار وہ رکھتے ہیں. اب جتنے بھی معاملات ہوں گے ظاہر بات ہے کہ ٹیبل ٹاک انہی لوگوں سے ہوگی جن کے پاس ذمہ داری ہے. رہا معاملہ کہ اس معاملے کے لیے جو تحریک میدان عمل میں ہے اور ان کا کردار، رات دن کی تگود و اسٹرگل، خرچہ، انتظامات اور سارے امور قوم کے سامنے، اور وہ اس نہج پر لے آئے ہیں کام کو کہ جہاں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے یہ پارٹی اپنے لیے نہیں ناموس رسالت کے لیے کام کرتی ہے، برپلا اعلان موجود ہے ان کا. اب یہ ہے کہ جب اس معاملے پہ ہمارے معززین محترم ہستیاں شخصیات اپنے اس طرح کا رد عمل دیتے ہیں تو پھر وہ اپنا قد کاٹ میں فرق لانے کی طرف جاتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور قوم جس انداز سے بلا تفریق تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر مرتبہ فکر سے کام کرنے والے لوگ آباد وہ دل کی عطا گہرائیوں سے اس انداز سے آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور چلنے کے لیے تیار ہیں کہ رشک آتا ہے دیکھتے ہوئے. اور کچھ ایسے احباب ہیں کہ جن کو صرف ابھی تک بھی اپنی دکانداری عزیز ہے یا اپنے معاملات عزیز ہیں، وہ مخالفت میں کھڑے ہیں. یہ بہت بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو آگے لانے کے بجائے ہم اپنے تفرقے میں ڈیوائڈ ہو جائیں، لوگوں کو نفر کریں، تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. اچھا سر، آج قومی اسمبلی میں ایک بل منظور ہوا ہے جس میں نااہلی کی سزا 5 سال کر دی گئی، منظور کر دی، اور نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو سزا ہے وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً اس بل سے. تو کیا انہیں کی وجہ سے یہ بل تو نہیں پیش کیا جا رہا اور انہیں واپس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان کو واپس لانے سے پہلے ان کے اوپر سے مقدمات بھی ختم کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اسمبلیوں کا جو فورم ہے ہمارے لیے ایک سپریم ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ فیصلہ سازی ہوتی ہے، عوام کے لیے فیصلہ سازی ہوتی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے فیصلہ سازی ہوتی ہے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے فیصلہ سازی ہوتی ہے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ سازی ہوتی ہے. اب جب ان جگہوں پر بیٹھ کر لوگ اپنی نااہلیوں کو تھوڑے عرصے تک ختم کرنے کے لیے بل کرتے ہیں، فیصلہ سازی کرتے ہیں، تو پھر قوم کو چاہیے کہ کس کے ساتھ کریں. اب ان کرسی کا بیسیکلی جو کرسی کا حصول ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی خواستیں ہیں وہ کرسی کی آڑ میں چھپ جائیں، اور جب ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس پاور آ جاتی ہے، تو ہماری ہوا کی طرف کوئی نہ دیکھ سکے. آیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اسلام پاور میں ہوگا، تحریک لبیک پاور میں ہوگی، اختیارات میں ہوگی، تو ہم ان سے نہیں پوچھیں گے، ہم ان کا دروازہ نہیں دکھائیں گے ان لوگوں نے قرضہ لیا ہے عوام کو، مفروض ان لوگوں نے کیا، ہمارے بینک اثاثہ جات باہر نہیں ہے. تو ہم اب قوم کو یہ سوال کرتے ہیں، قوم کے آگے اپیل بھی یہی کرتے ہیں کہ اب وقت آنے پر فیصلہ سازی کا وقت آپ نے کرنا. فیصلہ سازی ایک اسمبلی میں ہوتی ہے، ایک فیصلہ سازی عوام کرتی ہے، اور عوام کا فیصلہ اب یہ ہونا چاہیے، ہم نہیں ان سے چھٹکارا حاصل جو صرف اور صرف آ جا کر کے ان کو اپنی اہلیت کی ڈیوریشن کم کرنے کے لیے، نااہلیوں کو چھپانے کے لیے فیصلہ سازی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. عوام کام کرے. 4 باریاں لے چکے ہیں، کیا وہ ملک دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جن کے پاس ابھی تک کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر اسباب پیدا کرنے کے لیے، آئے دن 76 سالوں میں جس انداز سے پاکستان نچلی سطح کو جا رہا ہے، عوام بد سے بدحال ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سارے حالات اور سارے معاملات ان سے تو کوئی امید توقع نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ان کا گھوم پھر کے انحصار پتہ کیا ہے، وہ آ جا کر کے IMF اور ورلڈ بینک، اور ان شرائط پر عوام کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. آتے ہی قرضہ یہ انجوائے کر جاتے ہیں، جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ ہم پہ آپ تک نہیں، جب پاکستان کے لیے اس پلاننگ کے تحت نہیں لگایا جاتا، خرچ کیا جاتا
کہ یہ جنریٹ ہوگا، یہاں سے ہمارے ذرائع آمدن بڑھیں گے اور ہمارے عوام کے لیے خوشحالی پیدا ہوگی. آپ کے سامنے ہے لوڈ شیڈنگ کا ہے، اور گروسری کے حالات جو ہیں، آپ روڈ پہ جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلے گھر واپس آنے تک کہ آپ کا اخراجات کا مینیج ہونا ہی مشکل ہے. تو غریب آدمی کے لیے کم از کم کوئی تو پالیسیز ایسی بنائی جائیں کہ جس سے اس کو اطمینان ہو. لیکن اب فکر اور سوچ تو یہی ہے، اب ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ان کو الٹا چھٹا لگایا جائے کہ ان کے اندر سے جتنا بھی مال عوام کا ہے نا جی، وہ نکلے اور عوام تک پہنچے. سر الیکشن ہوتے ہیں، اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آتی ہے تو آپ کس طرح عوام کو ریلیف دلا سکیں گے؟ کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے کہ عوام مطمئن ہو جائے گی؟ تھوڑا سا عوام کو بتائیں تاکہ وہ آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو ووٹ دیں. لیکن جی 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں ہر فرد کے لیے: انصاف، تعلیم اور صحت. یہ بنیادی ہر بندے کی ضرورت ہے. اب ہے اپنے اثاثہ جات کی موبلائزیشن ہے. آپ ہر بندہ اپنی کر کے اپنی کما کے کھا رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے. اس کے لیے کم از کم ایسے پیمانے پہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی تیار کی جائے کہ ہمارے پاکستان کے ہی ذخائر کے ساتھ اور ہم اسی کو عوام تک پہنچائیں، اور ایسے وسائل جنریٹ کیے جائیں کہ جس سے عوام کی خوشحالی ہو، ترقی کا پہیہ چلے. ہمارے جو فیصلے ہیں وہ عوام کے لیے اس انداز سے ہوں کہ ہمارا انحصار قرضوں پر نہ ہو، ہمارا انحصار اپنی زراعت پر ہو، اپنی مشینری پر ہو، اپنی انڈسٹری کے اوپر ہو. تو یہ ساری اسٹریٹجی الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اس کے اوپر ورک کیا ہوا ہے. وقت آنے کی دیر ہے، اور جب وقت آئے گا تو قوم دیکھے گی کہ کس انداز سے مخلص اور اخلاص والے لوگ، جن کا صرف اور صرف انحصار ہے عوام تک رسائی اور عوام تک ان کے حالات کی بہتری کی خاطر شب و روز کام کرنا ہے. اب ان کی آسائشیں اور ان کی جو لگژری ضروریات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کم از کم عوام کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کا پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے. اگر اس پروٹوکول کو ختم کیا جائے، مینیمائز کیا جائے، تو کتنے گھر چل سکتے ہیں؟ بہتری ہے. تو اس پہ کم از کم جب تحریک لبیک آئے گی تو وہ اپنی اس حکمت عملی سے پہلا رد عمل تو یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا. جو عوام کا پیسہ ان کے پروٹوکول پر خرچ ہوتا ہے اس کو فوری طور پر عوام تک ملے گا. سر آخری سوال یہ ہے کہ اب جو مطالبات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. لاسٹ ڈیڈ لائن حکومت نے کیا دی ہے اور آپ نے ان کے آگے کیا رکھی ہے کہ اس تک ہمارے مطالبات مانے جائیں؟ کیونکہ اگر مہینہ یا 2 مہینے لگاتے ہیں تو پھر یہ تو کافی لمبی ڈیڈ لائن لگے گی. تو آخری جو مطالبات ماننے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کہاں تک ہے، کب تک ہو جائیں گے؟ مطالبات ماننے تو گئے ہیں، آگے بات ہے عمل درآمد کرانے. عمل درآمد کرانے کے لیے مذاکرات کی ٹیم چل رہی ہے اور ہمارے مرکزی سطح سے مذاکرات چل رہے ہیں. تو جیسے ہی اگر یہ لالو لیٹ کرتے ہیں اور اس میں 2 نمبری کرتے ہیں تب یہ عوام بیدار ہے. پہلے بھی معاملے پہلے 4 مہینے آگے مانگتے ہیں. تو اس کے لیے عوام کو بیدار رہنے کی ضرورت. ہمارا یہی مطالبہ ہے. ہم عوام کو آگاہی دے رہے ہیں اور ان کا وہ چہرہ، اگر تو یہ چہرہ مثبت ہے، ہم میرے محترم نے ایک انٹرویو میں بھی چند دن پہلے کہہ دی ہم کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے. آپ یہ بہن کو آپ لائیں، آپ لیں کریڈٹ، اس کا ہم نہیں لینا چاہتے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں، ہم کریڈٹ نہیں لینا چاہتے کہ دیں. اب عوام کو بھی تو یہ چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ جنہوں نے منوا تو لیے ہیں، عمل درآمد جنہوں نے کرنا تھا ان کا کردار بھی قوم کے سامنے آ چکا ہے اور آ رہا ہے. اگر یہ دیر کرتے ہیں یا اس میں 2 نمبری کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، تو تب بھی عوام کو کردار ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم پر. آپ نے بھی سنا کہ مطالبات منظور تو کروا لیے، لیکن آگے جو عملی کام ہے وہ عوام نے بھی کرنا ہے کہ مطالبات اگر نہ مانے گئے تو پھر اگر عوام کسی بھی کھول رہی جاتی ہے تو اس کے لیے عوام تیار ہے یا نہیں. کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے مہمان حاصل کیجیے گا.